تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم آج بالکل اس بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی کلام ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور اس کلام حقیقی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال قبل فرشتوں کو خود سنایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل سورۃ طٰہٰ اور یاسین تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے سعادت ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگا، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو اس کو اٹھائیں گے، یاد کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کی اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی کیفیت کے طلب اپنے پیارے پیغمبر سے بھی کی اور حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی ایسے اے میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ اس آیت میں صرف ترتیل کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے امر کی تاکید اور شدت ضرورت کو واضح کرنے کے لیے ترتیلا کہا گیا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جیسا کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں نزول قرآن کے ساتھ بڑی پیاری مماثلت بھی ہے، اور قرآن مجید کو نزول بھی ٹہر ٹہر کر تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا، اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ یہ ٹہر ٹہر کر اتارنا اصل میں تثبیت قلب کے لیے بھی مربع ہے۔ اسی لیے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو باری تعالیٰ نے تلاوت کرنے کا حق گردانا ہے اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق ترتیل ہے جو صحابہ کرام نے اپنے معلم اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو، اور بعض روایات میں کہ ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو۔ چنانچہ اس کی ترتیل قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہی صحابہ عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے جَوَّدُ القرآن وَزَيَّنُوهُ بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ گویا کہ انہوں نے ترتیل کی تفسیر کی جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفتہ، ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں ترتیب کے ساتھ پڑھتا تھا، آج بھی اس طرح پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترتیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اندر اس ترتیل کے حصول کی حرص مزید عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم تجوید کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم تجوید کو لے کر آخر تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سننا اور آپ کا سمجھنا اور آپ کو بھی اچھے سے قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔